کراچی کے ایدی سینٹر میں رہائش پذیر ریحانہ کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ ایدی سینٹر کے ریکارڈ کے مطابق انہیں پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد سینٹر کے باہر لگے جھولے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تب سے ان کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اسی ادارے نے سنبھالی ہے۔ آج ریحانہ اسی ادارے میں اپنے جیسے لاوارث بچوں کی پرورش میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ مجھے اپنے والد کا پتہ نہیں ہے، نہ مما کا پتہ ہے۔ میرے ممی پاپا یہی ہیں، سب کچھ مجھے انہوں نے پالا ہے، سب سے زیادہ پیار انہوں نے دیا ہمیں، اور ہم لوگ محسوس کبھی نہیں کرتے ہم لوگ کے ان کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پاس پہنچنے والے لاوارث چھوڑے گئے نوزائیدہ بچوں میں تقریباً 90% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ادارے کے سربراہ فیصل ایدی کی نظر میں اس رجحان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شادی میں جہیز اور یہ ساری رسومات کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کما کے بھی نہیں دے سکتی ہے، اور ہمیں اس کو کما کے دینا ہے اور اس کی شادیاں کروانی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں۔ تو گھر میں جس میں پہلے ہی 5 6 7 لڑکیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ماں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ماہرین سماجیات کے مطابق یہ سوچ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے، اور اسے بدلنے کے لیے عورت کی صلاحیتوں اور معاشرے میں اس کے کردار کو نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ جو معاشرے زرعی روزگار اور زرعی کاروبار سے باہر آئیں گے، اس میں جسم کی طاقت امپورٹنٹ نہیں ہوگی، عقل کی طاقت ہوگی، اور جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، کمپیوٹرائزیشن ہو گئی ہے، تو وہاں جینڈر بیلنس بہت حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم اور عورت فاؤنڈیشن کی سندھ میں ریزیڈنٹ ہیڈ مہناز رحمان اس سوچ کے خلاف معاشرے میں شعور اجاگر کرنے میں برسوں سے مصروف عمل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے بارے میں منفی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے طبقاتی نظام پر مبنی معاشرے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم، اقتصادی ترقی، اور اس کے ساتھ آپ نے ریاست کی طرف سے مفت تعلیم فراہم کرنا، ریاست کی طرف سے صحت کی سہولتیں مفت، صحت کی سہولتیں خاص طور پہ تولیدی صحت کی سہولتیں، یعنی کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سہولتیں، اور آگاہی ملے سب کو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف بدسلوکی کا خاتمہ مذہبی رہنماؤں کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں۔ نئی نسل نئی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے، اس کے لیے انسانی حقوق سے متعلق مضامین کو نصاب کا حصہ بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔